زمانے کے دول میں چھپا ہوا ایک شہر جو ہزاروں سال پہلے ترقی کی انتہا پر پہنچا تھا۔ موہنجو داڑو سندھ کی سرزمین پر واقع دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، جس کے آثار آج بھی سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے حیران کن راز کھولتے ہیں۔ یہ شہر ہزاروں سال پہلے انسانی ذہانت، منصوبہ بندی اور ترقی کی ایک مثال تھا۔ آئے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس پراسرار شہر کی گلیوں، مکانوں اور تہذیب کی گہرائیوں میں۔ شہر کی دریافت اور تاریخ پس منظر 1920 کی دہائی میں جب برصغیر میں آثار قدیمہ کے ماہرین کھدائی کر رہے تھے، ان کی نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جو وقت کے سمندر میں دب گئی تھی۔ یہ تھا موہنجو داڑو۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ یہ شہر نہ صرف رہائش کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ اس کی منصوبہ بندی، سڑکوں کا نظام اور پانی کی نکاسی حیران کن حد تک منظم تھی۔ موہنجو داڑو تقریباً 2500 قبل مسیح میں آباد ہوا اور انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ تھا جو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ شہر کی وسعت اور ساخت نے ماہرین کو حیران کر دیا۔ یہاں کی وسیع سڑکیں، نکاسی کا نظام، عوامی غسل خانے اور خوبصورت مکانات موجود تھے جو آج کے جدید شہروں کی منصوبہ بندی سے بھی متاثر کن ہے۔ شہر کی ساخت اور تقسیم موہنجو داڑو 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہائی سٹی اور لوور سٹی۔ ہائی سٹی یہ حصہ حکومتی اور مذہبی عمارتوں کے لیے مختص تھا۔ یہاں بڑے محلات، پبلک باتھ اور اجتماع کی جگہ تھی۔ لوور سٹی عام لوگوں کی رہائشی علاقوں پر مشتمل، جہاں چھوٹے مکانات، ورک شاپ اور بازار موجود تھے۔ شہر کی سڑکیں سیدھی اور چوڑی تھی اور ہر مکان میں پانی کی نکاسی کا جدید نظام موجود تھا جو اس دور کی دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ روزمرہ زندگی موہنجو داڑو کے لوگ ایک منظم اور ترقی یافتہ سماج میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کھیل کود اور تعلیم شامل تھی۔ ہر گھر میں چھوٹے گودام موجود تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی اور تجارتی سامان کو محفوظ رکھتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا کہ یہ لوگ اناج، کپڑا اور زیورات کی تجارت کرتے تھے اور دور دراز علاقوں سے بھی مال و اسباب لاتے تھے۔ ہنر اور تعلیم موہنجو داڑو کے لوگ ہنر اور تعلیم میں بھی ماہر تھے۔ ہاتھ سے بنی سیلز، پوٹری اور کلے ٹیبلٹس یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور اپنی معلومات کو محفوظ رکھتے تھے۔ تجارت کے لیے خاص علامت اور سیلز استعمال ہوتے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دور دراز علاقوں سے بھی تجارتی تعلق رکھتے تھے۔ یہ تہذیب صرف رہائش کے لیے نہیں تھی بلکہ علم، ہنر اور اجتماعی زندگی کی منصوبہ بندی کا مظہر تھی۔ مذہب اور فنون موہنجو داڑو کے لوگ فنون اور مذہب میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ مٹی اور پکی مٹی کے مجسمے، جانوروں کی شکلیں اور چھوٹے آئیڈلز ان کی روحانی اور مذہبی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ قدرتی عناصر کی عبادت کرتے تھے اور ان کی آرٹ ورک میں یہ نظریات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تجارت اور معیشت موہنجو داڑو کی معیشت انتہائی منظم تھی۔ لوگ اناج، کپڑے، زیورات اور ہتھیاروں کی تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے مختلف سیلز اور ٹوکن استعمال ہوتے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دور دراز علاقوں سے بھی مال و اسباب لاتے اور بیچتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ لوگ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر تجارت میں سرگرم تھے اور ان کی معیشت آج کے دور کے چھوٹے شہروں کی مانند منظم تھی۔ مسٹری اور پراسرار اختتام۔ لیکن پھر ایک دن اچانک یہ شہر تباہ ہو گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق شدید سیلاب نے شہر کو ڈبو دیا، دوسرے کہتے ہیں کسی قدرتی آفت یا بیماری نے اس تہذیب کو ختم کر دیا۔ آج بھی موہنجو داڑو کے آثار تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک مسٹری ہے۔ ہر کھدائی، ہر پتھر اور ہر مٹی کا نمونہ ہمیں ہزاروں سال پرانی زندگی کی جھلک دکھاتا ہے اور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر ذہین، منظم اور جدید تھے۔ نتیجہ موہنجو داڑو صرف ایک شہر نہیں بلکہ انسانی تخلیق، علم اور ترقی کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ شہر وقت کی موجوں میں غرق ہو گیا لیکن اس کے راز آج بھی زندہ ہے۔ موہنجو داڑو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیب کی عظمت صرف عمارتوں میں نہیں بلکہ انسان کی سوچ، منصوبہ بندی اور علم میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ قدیم شہر ہمیں اپنی تاریخ، اپنی جڑوں اور اپنی انسانی صلاحیتوں کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ موہنجو داڑو ایک مسٹری بھی ہے اور ایک سبق بھی جو ہزاروں سال بعد بھی ہمیں حیران اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔